الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قيل يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم. فقال: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي الله ابن نبي الله من خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألوني. خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا. متفق عليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. رواه مسلم. دیکھیے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ باب المراقبہ، مراقبے سے فارغ ہونے کے بعد تقوی کا بیان شروع کرتے ہیں. باب التقوی. اور یہ تقوی کیا حدیث قرآن سے ثابت ہے، تو اسے ثابت کرنے کے لیے حضرت نے جو 5 آیتیں جو ہے یہاں پر تلاوت فرمائی ہے. کہ سب سے پہلی آیت ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. دوسری آیت ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم. جتنا تمہارے سے ہو سکے اتنا اللہ سے ڈرو. تیسری آیت ہے اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی بات بولو. وقولوا قولا سدیدا. سیدھی سیدھی بات بولنا یعنی پکی بات بولنا، اچھی بات بولنا، صحیح بات بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، ادھر ادھر کی باتیں ہے نا نہیں کرنا. پورا مفہوم ہے نا اس میں آ سکتا ہے. چوتھی آیت ہے وقال تعالی: ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا. جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ جسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے. پانچویں آیت ہے ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم. اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اللہ تم کو ایک فیصلے کی چیز دے گا اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا. واللہ ذو الفضل العظیم. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی ہی فضیلت والا ہے اور عظمت والا ہے. تو دیکھو یہاں تک 5 آیتوں سے حضرت نے ثابت کیا کہ تقوی قرآن سے ثابت ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تقوی کسے بولتے ہیں؟ تقوی تو کیا ہے؟ تقوی کہنا کئی معنی ہے. ایک معنی ہے اللہ سے ڈرنا، جسے ہم بولتے ہیں اللہ سے ڈرنا، یہ بھی ہے نا تقوی ہے. اللہ کا خوف یہ بھی تقوی ہے. پرہیزگار کی زندگی گزارنا یہ بھی تقوی ہے. اور تقوی تو ایسے ہے نا تقوی کے مختلف الفاظ ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا اسے بولتے تقوی. ایک مرتبہ جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی غالباً حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، جو مشہور قاری ہے اس امت کے نا بڑے قاری ہیں، کہ ان سے پوچھا کہ حضرت تقوی بولے تو کیا؟ حالانکہ دیکھو امیر المومنین ہے حضرت عمر، امیر المومنین بڑے مرتبے پر، لیکن دین کے بارے میں جب ان کو کسی چیز کے بارے میں ذرا ہے نا معلوم نہیں ہوا، شرح صدر نہیں ہوا، تو دوسرے صحابی سے نا پوچھ رہے ہیں کہ پوچھا گیا کہ تقوی کیا ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین، کیا تم نے کبھی کانٹے دار درختوں کے راستے سے گزرنا ہوا ہے؟
آپ کا کبھی کانٹے دار درختوں سے نا جھیل میں سے گزرنا ہوا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں گزرنا ہوا، یعنی ایسا راستہ جو ادھر بھی کانٹے ہے ادھر بھی کانٹے ہے، یعنی کانٹے کا جھاڑ، اندر سے ہے نا رستہ ہے، اس میں سے ہے نا پار ہونا ہے، تو کبھی ایسے راستے سے تمہارا گزرنا ہوا؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں گزرنا ہوا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے پوچھا کہ جب اس راستے سے تمہیں گزر رہے تھے تو تمہیں اپنے آپ کو کیسا گزارتے، یعنی اس راستے سے تمہیں کیسے گزرتے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ایک دم بالکل سنبھل کر جو ہے میں اس راستے سے گزرتا کہ تاکہ کانٹے ہے نا میرے کپڑے کو بھی نہ لگے اور میرے جسم کو بھی نہ لگے اور مجھے کچھ تکلیف نہ ہو، تو اس طریقے سے کانٹوں سے بچا کر میں اس راستے سے ہے نا نکل جاتا ہوں۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امیر المومنین تقویٰ بس اسی کا نام ہے، جیسے تمہیں اپنے آپ کو، کپڑوں کو اور اپنے بدن کو کانٹوں سے بچا کر کانٹوں سے بچا کر جو ہے نا راستہ پار کرتے ہیں، اسی طریقے سے اللہ کے نافرمانیوں سے، گناہوں سے، چھوٹے بھی گناہ ہو بڑے گناہ ہو، ان چیزوں سے بچا کر جو ہے اپنی زندگی کو گزار دینا، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ تو زندگی میں ہے نا انسان سے غلطی ہو جاتی ہے اور انسان ہی سے نا گناہ بھی ہوتا ہے، گناہ جو ہے کسی اور سے نہیں ہوتا، گناہ جو ہوتا ہے وہ انسان ہی سے ہوتا ہے۔ اب انسان سے گناہ ہو گیا تو کیا کریں گے؟ فوراً توبہ کرنا ہے، فوراً توبہ کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنا یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ اب جب جو دنیا میں جن لوگوں کی ہم نے اقتدا کرنا ہے، علماء نے فرمایا جو لوگ دنیا سے چلے گئے تمہیں ان کے ہے نا ان کا فالو کرو، جو دنیا سے چلے گئے اور وہ جانے والے بھی کیسے، ان کی اچھی زندگی خیر کے ساتھ انہوں نے زندگی گزارا اور اچھی موت ہوئی، اللہ ان سے نا راضی ہوا اور اللہ نے ان کے زندگی میں دین کا نا ایک بہت بڑا کام لیا۔ تو ایسے آدمی کو دیکھ کر تمہیں اپنی زندگی کو بناؤ، ایسے آدمی کو دیکھ کر تمہیں اپنی زندگی کو بناؤ، یعنی جو دنیا سے چلے گئے اسے دیکھنا۔ اب جو حیات ہے یعنی زندہ ہے، کیا ان کو دیکھ کر ہمیں زندگی بنا نہیں سکتے؟ کیا بنا سکتے ہیں، لیکن امکان ہو سکتا ہے کہ بعد میں چل کر وہ آدمی گمراہ ہو جائے، بعد میں چل کر وہ آدمی سیدھے راستے سے ہٹ جائے، ہو سکتا ہے نا ویسا، ایک آدمی نا صحیح راستے پر چلنے کو تھا، بعد میں نا کچھ حالات اس کے اوپر ایسے آئے تو جس کی وجہ سے انہیں نماز سے دور ہو گیا، دین سے دور ہو گیا، شریعت سے دور ہو گیا، سنتوں سے نا دور ہو گیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ زندوں سے بھی زیادہ، زندوں سے بھی بہتر یہ ہے کہ جو لوگ دنیا سے چلے گئے ان کے مطابق ان کو نمونہ بنا کر اپنی زندگی کو گزاریں گے تو تب چل کر تمہیں کامیاب ہوں گے۔ اب دنیا میں جو ہے دو قسم کے آدمی ایسے ہیں جن کے پاس ہے نا ہدایت کا ہے نا سکہ تھا، جن کے پاس اللہ نے ہدایت کا ہے نا سکہ دیا۔ وہ دو آدمی کون ہے؟ وہ دو جماعت کون سی ہے؟ تو سب سے پہلی جماعت فرمایا کہ وہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت۔ حضرات انبیاء علیہ السلام سراپا ہدایت ہے، کوئی نبی کے بارے میں آپ کو یہ بات سننے کو نہیں ملے گی کہ فلاں نبی صحیح راستے سے ہٹ گئے، یا نہیں بولے تو اپنی قوم کو صحیح بات نہیں بتائے، کوئی اور دوسری بات انہوں نے بتا کے چلے گئے جو اللہ کے حکم کے خلاف تھا۔ ایسا ہے نا کسی بھی جگہ میں تمہیں نا نبی کے تعلق سے نہیں سنیں گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو انبیاء علیہ السلام آتے ہیں وہ سراپا جو ہدایت والے ہوتے ہیں اور لوگوں کو رہبری کرنے کے لیے ہے نا وہ لوگ آتے ہیں، وہ گمراہ نہیں ہوتے اور دوسروں کو ہے نا گمراہی کے راستے پر نہیں لاتے۔ اسی کو قرآن مجید نے بھی کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی، یہ لوگ صحیح راستے پر ہے، ہدایت پر ہے اور ان سے ہدایت لی جا سکتی ہے، یعنی یہ صحیح راستے پر چل رہے، یہ رہبر ہے اور ان سے رہبری لے سکتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا۔ پہلی جماعت کو حضرات انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے جن کے پاس اللہ نے جو ہدایت کے سکے کو ہے نا رکھا۔ دوسری جماعت کون؟ صحابہ کی جماعت ہے، دوسری جماعت صحابہ کی جماعت ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا، بقول ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صحابی جو بہت بڑے صحابی ہیں، وہ فرماتے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ صحابہ کی جماعت ایسی ہے کہ ان کا ایگزام لینے والا کوئی اور نہیں، ان کا ایگزام لینے والا اللہ ہے، ان کا ایگزام لینے والا کون؟ اللہ ہے۔ تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا، ان کے دلوں کا امتحان لیا، اور وہ کیسا سخت آزمائش کے اوپر ہے نا آزمائش کے اوپر ہے نا آزمائش، ایسا اللہ نے ان کو آزمایا، اور تقوی کے اعتبار سے بھی اللہ نے ان کو آزمایا۔ اب یہ پورے کے پورے ہے نا ایک دم اللہ کے امتحان میں پاس ہو گئے، تو تب اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہمیں ان سے راضی ہے اور یہ ہمارے سے راضی ہے۔ اسی بنا پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے، تمہیں ایک صحابی کی بھی اقتدا کر لیں گے تو صحیح راستے پر تمہیں چلیں گے، صحیح راستہ تم کو مل جائے گا۔ تو میرا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو تقویٰ ہے، یہ تقویٰ ہے نا کہ ابھی ایک بڑی چیز کا نام نہیں ہے، بس اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور اللہ کے فرما برداری کے مطابق زندگی گزارنا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ ہے نا دو اعتبار سے ہوتا ہے، ایک تقویٰ ظاہر کا ہے اور ایک تقویٰ ہے نا باطن کا ہے۔ ظاہر کا تقویٰ کیا؟ چار آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو دیندار بنانا، چار آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو نمازی دکھانا، چار آدمیوں کے سامنے اپنے آپ کو ہے نا ایک بڑا دین کا ہے نا دعوے دار بتانا، یہ ہے۔ لیکن باطن کیا ہے؟ باطن میں ہے نا یہاں دیکھا تو اچھے باتیں بھی بول رہا ہے، دین کی باتیں بول رہا ہے، اور تنہائی میں جا کر ہے نا گناہ کر رہا ہے۔ تو فرمایا کہ اسے تقویٰ نہیں بولتے، اسے نا تقویٰ نہیں بولتے۔ ظاہر میں تو دینداری کی باتیں کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کے نا لوگوں کو بولتا ہے، لیکن اندر تنہائی میں جا کر یہ خود گناہ کرتا ہے، تو معلوم یہ ہوگا کہ اس کے تقوی میں کچھ نہ کچھ ہے نا گڑبڑ ہے، ابھی ہے نا اس کا اندر نہیں بنا۔ تو اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو ظاہر کو بھی بناؤ اور باطن کو بھی بناؤ، ظاہر میں بھی چار آدمیوں کے سامنے بھی دکھاوا نہیں ہے، بس اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ جیسے تمہارا ظاہر پن رہتا ہے کہ ویسا تمہیں ہے نا باطن میں بھی کر کو دکھانا، یہ اصل چیز ہے، اصل چیز ہے نا یہ ہے۔ اندر میں ہمارے اندر یعنی کوئی آدمی تم کو نہیں دیکھتا، ایسی جگہ میں تمہارے سے گناہ نہیں ہونا، بلکہ ذہن میں ہمارا تصور یہ ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اسے ہے نا تقویٰ کر کے بولیں گے۔ تو ہر حالت میں ظاہر میں ہو باطن میں ہو، ہر جگہ جو ہے یہ ہمارا ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب مجھے گناہ ہے نا نہیں کرنا۔ تو جب بندہ جو ہے تقوی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تقوی کے ساتھ زندگی گزارنے پر اللہ پاک ان کی مغفرت بھی کرتا ہے، اور اسی طرح سے فرمایا ان کو ہے نا روزی بھی دیتا ہے، اور ایسے جگہ سے روزی دیتا ہے کہ ان کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ اب تقویٰ ہمیں کتنا اختیار کرنا، اللہ فرماتا ہے جتنا تمہارے سے ہو سکتا ہے کہ اتنا تمہیں کرو، جتنا تمہارے سے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اتنا کرو، تمہارے سے نا زیادہ نہیں ہو سکتا، لیکن جتنا تمہارے سے ہو سکتا۔ میں جھوٹ ہے نا، جھوٹ سے میں بچ سکتا ہوں، اب جھوٹ سے بچو۔ میں آنکھوں کو ہے نا گناہوں سے میں بچا سکتا ہوں، تو اپنے آپ کو نا گناہوں سے بچاؤ، اور اسی طریقے سے اپنے پیٹ کو ہے نا حرام سے بچا سکتا ہوں، تو اپنے پیٹ کو نا حرام سے بچاؤ۔ نمازوں کو ہے نا پابندی میں کر سکتا ہوں، اب تمہیں نمازوں کی پابندی کرو، تو اسے ہے نا تقویٰ کہیں گے۔ اسی کو اللہ فرما رہا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تمہارے سے ہو سکے اتنا اللہ سے ڈرو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دم ہے نا نبیوں کے جیسا صحابہ کے جیسا اعلیٰ کوالٹی میں جانا چاہتے، نہیں، جتنا تمہارے سے ہو سکتا ہے کہ کم سے کم تمہیں کوشش تو کرو، اللہ یہ بولنا چاہتا ہے۔ اپنے طرف سے تمہیں کوشش تو بھی کرو کہ نافرمانی سے بچو، گناہوں سے بچو، صحیح راستے پر ہے نا آنے کی ہے نا کوشش کرو۔ تو یہ بہرحال یہ ہے نا قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب حدیث سنو کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول لوگوں میں سب سے معزز کون ہے، لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اتقاہم، جس نے تقویٰ اختیار کیا وہ آدمی سب سے اچھا آدمی ہے۔ اب صحابہ پوچھنے لگے کہ فقالو الیس عن ھذا نسألک، اے اللہ کے رسول ہمارا سوال یہ نہیں، ہمارا سوال ہے نا یہ نہیں، یعنی تقوی کے بارے میں ہم سوال نہیں کرتے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اچھے ہیں، یعنی جنرل لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ کل کو صحابہ کے ذہن میں ایک بات ہے اور اللہ کے نبی کے ذہن میں ایک بات ہے، تو اس واسطے سے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جواب دے رہے، لیکن صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمارے پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہے، ہمیں ہے نا لوگوں میں سب سے اچھا آدمی کون یہ ہمیں پوچھنا چاہتے ہیں۔
حضرت صاحب ہے نا ڈیپ میں نہیں ہے، ان کا ارادہ یہ ہے پوچھنے کا، جو اس حدیث سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صحابہ کے پوچھنے کا جو ہے ظاہر میں اچھا آدمی کون ہے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھے یہ لوگ ہے نا تقوی کے اعتبار سے، دینداری کے اعتبار سے شاید یہ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ سب سے اچھا آدمی کون ہے بول کر، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے تقوی اختیار کیا وہ سب سے اچھا آدمی ہے۔ اب صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول ہمارے پوچھنے کا مقصد یہ نہیں ہے، یعنی ہمیں لوگوں میں انسانوں میں سب سے اچھا انسان کون وہ ہم لوگ ہے نا معلوم کرنا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تب تو ہے نا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، کیوں؟ اس وجہ سے حضرت یوسف نبی، ان کے باوا بھی نبی، ان کے دادا بھی نبی اور ان کے پردادا بھی نبی۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہے، ان کے ابا کون؟ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں بھی نبی، اور ان کے دادا کون؟ حضرت اسحاق، انہوں بھی نبی، اور ان کے پردادا کون؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں بھی ہے نا نبی ہے۔ تو ان کا پورا خاندان نبیوں کا ہے، تو انسانوں میں سب سے افضل، سب سے اچھے ہے نا یہ حضرت یوسف ہے۔ حضرت ابراہیم کے نا دو بچے، ایک آ کر ہے نا حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ہے نا خاندان میں کوئی بھی نبی ہے نا نہیں بنے سوائے ہے نا اللہ کے رسول کے، آخر میں نبی بنے۔ حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خاندان میں ہے نا نبی بنے، سو ان کے خاندان کو ہے نا بنی اسرائیل کر کو بولتے ہیں۔ حضرت اسحاق ان کے ہے نا ان کا ایک بیٹا تھا حضرت یعقوب، یعقوب کے ہے نا 11-12 بیٹے ہوئے، پھر اس کے بعد ہے نا ان سے ہے نا نسل چلی، اسی کو ہے نا بنی اسرائیل کر کے بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارا پوچھنا ظاہری اعتبار سے ہے تو دیکھو ظاہری اعتبار سے اگر یہ ہے تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سب سے اچھے، کیوں؟ اس وجہ سے کہ نبی ہے اور ان کے ابا بھی نبی ہے اور ان کے دادا بھی نبی ہے اور ان کے پردادا بھی نبی ہے۔ صحابہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہمارے پوچھنے کا یہ بھی مقصد نہیں ہے، ہم یہ بھی ہے نا نہیں پوچھنا چاہتے ہیں۔ اچھا تمہارا کیا مقصد ہے، کیا تمہیں نہ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول عرب میں سب سے اچھا کون ہے، یعنی ہمارے اس میں نا کون اچھا ہے؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، جو زمانے جاہلیت میں تمہارے میں بہتر تھا اسلام میں بھی وہ بہتر ہے، شرط یہ ہے کہ اسے دین کی سمجھ ہو۔ یہ حضرت صاحب نا پوچھنا چاہتے، یعنی تمہارے میں جسے دین کی سمجھ ہوگی تو فرمایا کہ لوگوں میں سب سے اچھا انسان یہ ہے۔ اب وہ جب دین کی سمجھ ہوگی تو عمل کرے گا نا، لا محالہ خالی دین کو سمجھ لینا، اس کے اوپر جانکاری کر لینا یہ اصل نہیں ہے۔ دین کو سمجھنے والا دین پر بھی عمل کرے گا، جب انہیں دین پر عمل کرے گا تو یہ تمہارے سے بہتر ہوگا۔ اب لوگوں میں سب سے بہتر یہی آدمی ہے، یہ حدیث ہوگی۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرماتے ہیں ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الدنیا حلوۃ خضرۃ، کہ دیکھو کہ بے شک دنیا ہے نا ایک میٹھی چیز ہے اور ہے نا سبز و شاداب ہے، مٹھی دکھتی ہے۔ دنیا کیا دیکھتی ہے؟ مٹھی دیکھتی ہے۔ بازار میں چلے جاؤ، رات کے موقع پر چلے جاؤ، لائٹوں کو دیکھ کر اس کے خوبصورت دیکھو، اس کے نا دکانوں کے نا وہ بناؤ سنگار کو دیکھ کر نا دل ایسا ہوتا یہاں سے رہ جائیں گے کر پڑھنا معلوم ہوگا۔ تو فرماتے ہیں یہ دنیا ہے، دنیا میٹھی چیز ہے، خضرۃ اور سرسبز و شاداب ہے، یعنی دیکھنے والوں کا نا اچھا لبھاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین میں نائب اور خلیفہ بنایا۔ کیوں نائب اور خلیفہ بنایا؟ تاکہ کیف تعملون فینظر کیف تعملون، تاکہ دیکھے کہ تم دنیا میں جا کر کیا عمل کرتے ہیں، لہذا دنیا سے بچو اور عورتوں سے بھی بچو۔ کیوں؟ فإن اول فتنة بنی اسرائیل کانت بالنساء، اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل میں جو سب سے پہلا فتنہ شروع ہوا وہ عورت ہی کا تھا، یعنی عورت کے چکر میں پڑھ کر لوگوں کیا کرے اپنے ایمان کو بیچ دیے، عورتوں کے چکر میں پڑھ کر لوگ اللہ کے نافرمانی میں ہے نا اتر گئے۔ تو اس وجہ سے فرمایا ایک تو دنیا سے ہی بچو اور دوسرا عورتوں سے بھی بچو، یعنی جو حرام طریقے سے وہ اگر حلال طریقے سے ہے نا ہوا ہے، نکاح کے ذریعے سے ہے نا آپ کے گھر میں آپ کے زوجیت میں آ کر، آپ کے شادی میں آ کر ہے، نکاح میں آ کر، تب تو تم ان کے ساتھ ہے نا محبت کے ساتھ رہ سکتے ہیں۔ دوسری حدیث میں فرمایا حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
تقوی کے واسطے کون سی کوئی دعا ہے کیا؟ ہاں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے تقوی کے لحاظ سے ایک دعا سکھایا، وہ یہ ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہدایت کا اور تقوی کا، والعفاف اور عفت یعنی پاک دامنی کا، میں پاک رہنا چاہتا ہوں، میرے اوپر کسی قسم کا دھبا نہ ہو، نہ گناہ کا نہ کسی اور کا ہے نا شر کا، کیا بھی دھبا ہے نا میرے اوپر نہیں رہنا چاہتا، میں رکھ لینا نہیں چاہتا ہوں، اللہ ویسی زندگی مجھے دے، والغنی اور بے نیازی، کسی کے بارے میں ہے نا ایک دل میں خیال نہیں، جیسے بولتے نہیں جماعت میں بولتے دیکھو نفس کا بھی سوال نہیں کرنا، زبان کا بھی سوال نہیں کرنا، ایسا غنا بولے تو یہ یعنی اپنے اندر کسی کا بھی نہیں، انہیں مجھے کہتے دیتا کیا کہ اس کے پاس گئے تو مجھے کہتے ملتا کیا کہ دنیا کا کوئی غرض نہیں، بس اپنے آپ کو نا بے پرواہ، انہیں دیا تو بھی چلتا نہیں دیا تو بھی چلتا، دینے والا اللہ، میں اللہ سے مانگوں گا۔ تو یہ دعا اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے کہ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ ایک دوسری حدیث ہے جس میں فرمایا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عدی بن حاتم کون؟ حاتم تائی کا ہم سنتے دیکھو، حاتم تائی کے بیٹے حضرت عدی، انہوں حاتم تائی ہے نا اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے کے پہلے کا آدمی، اللہ کے نبی کے زمانے کو نا حاتم تائی نہیں پایا لیکن ان کا بیٹا پایا، ان کا بیٹا اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا، اللہ کے نبی کے نا اخلاق کو دیکھ کر ان کے بیٹے جو ہے اسلام قبول کر لی، اسلام قبول کر لینے کے بعد نا اللہ کے نبی علیہ السلام حاتم تائی کے نا بڑی ہے نا تعریف کرتے تھے بیٹے کے ساتھ، تمہارے ابا بڑے اچھے تھے، بڑے ہے نا سخاوت کرنے والے تھے، بڑے ہے نا لوگوں کے نا خیر خواہ تھے، اللہ کے رسول سے تعریف کرتے تھے۔ یہ انہیں حضرت عدی بن حاتم یعنی حاتم تائی کے بیٹے حضرت عدی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص کسی بات کی قسم کھا لے پھر اس کو کوئی اور بات اس سے بہتر نظر آئے تو فرمایا کہ جس میں اللہ کا تقوی زیادہ ہو تو وہی کام کرے جو کہ بہتر ہے۔ مطلب کیا؟ ایک آدمی ہے نا قسم کھایا میں وہ کام ہے نا کرتوں بول کر، اب قسم کھانے کے بعد نا ذری دیر کے بعد اسے ہے نا ایک دوسری بات یاد آئی، ارے اس میں ابھی اچھا فائدہ ہے نا، اس میں نا دین کا اور بھی فائدہ ہو سکتا ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے موقع پر پہلی بات کو تمہیں چھوڑ ڈالا، دوسری بات کو لے لو، یعنی جس میں زیادہ خیر رہے گی، جس میں زیادہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ وہ بات تمہیں اختیار کرو، یہ فرمایا۔ آخری حدیث ہے جس میں فرمایا حضرت ابو امامہ سدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر یعنی آپ کا ہے نا آخری حج تھا، اس میں اللہ کے نبی نے خطبہ دیا، بڑا بہترین خطبہ تھا، ساری باتوں کو سارے دین کے نچوڑ کو اللہ کے نبی نے اس بیان میں ہے نا بیان کر دیے، تو اس بیان کا ہے نا کچھ حصہ اسے ہے نا بیان کرتے ہیں، تو اس بیان میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ، نصیحت، اتقوا اللہ، لوگوں اللہ سے ڈرو، وصلو، نماز پڑھو، خمسکم، جو 5 نمازیں ہیں 5 نمازوں کی نا پابندی کرو، اسے کرو، وصوموا شہرکم، اور فرمایا کہ 1 مہینے کے روزے رکھو یعنی رمضان کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا أُمَرَاءَكُمْ، اور جو تمہارے امیر ہیں، تمہارے بڑے ہیں، جو تمہارے سردار ہیں، ان کی تمہیں اطاعت کرو یعنی ان کی بات تمہیں مانو۔ اگر یہ کام تم کرو گے تو کیا ملے گا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ تدخلوا الجنۃ ربکم، تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جنت میں داخل کرے گا، یعنی اللہ سے ڈرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، روزے رکھنا، اگر اللہ ہے نا مال دیا ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، اور اپنے ماتحت میں اپنے جو بڑے لوگ ہیں ان کی اطاعت کرنا، ان کی بات سننا، تو تم اپنے رب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو یہاں تک ہے نا یہ باب التقویٰ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے ریاض الصالحین، اس میں جو حضرت نے بیان کیے، تو بہرحال ان احادیث سے اور ان آیت کریمہ سے ہمیں سبق یہی لینا ہے کہ اپنی زندگی کو نا تقوی کرنا ہے۔ روزے کا مقصد بھی کیا؟ تقویٰ، لعلکم تتقون، روزہ اس وجہ سے کہ تمہاری زندگی تقوی پر آ جائے، یعنی تمہاری زندگی میں اللہ کا ڈر آ جائے، اللہ کا خوف آ جائے۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر ہوگی اللہ نے اس کی دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی زندگی کو تقوی پر لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ، شکریہ اللہ، اللہم صلی علی